أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت، اور ہر نفس اس چیز پر غور کرے یا دیکھے ما قدمت لغد، جو کل کے لیے اس نے تیار کر رکھی ہے، مرنے کے بعد کے لیے اس نے اپنے لیے کیا تیار کیا، اس کو ہر آدمی کو دیکھنا چاہیے۔ اے لوگو، اپنے کل کے معاملے میں اللہ سے ڈر جاؤ، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والے ہیں، بما تعملون، ان چیزوں کی جن کو تم کرتے ہو۔ ولا تکونوا، اور ایمان والو تم نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اپنے اللہ کو بھلا دیا، اور اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا، اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا۔ اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ ہیں جو فاسق ہیں۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، دوزخ والے جنت والے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جنت والے تو هم الفائزون، وہ کامیاب لوگ ہیں۔ اے نبی جی، لو انزلنا ھذا القرآن، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیتے، لَرَأَيْتَهُ، تو آپ اس پہاڑ کو دیکھتے، خاشعاً، کہ وہ ڈر کے مارے جھک جاتا، متصدعاً، اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ، یہ وہ مثالیں ہیں، نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، جو ہم لوگوں کو اللہ کی ڈر کی بیان کرتے ہیں، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، شاید کہ وہ لوگ اللہ کی عظمت کو دیکھ کر سوچ و بچار کرنا شروع کر دیں۔ واللہ الذی، وہ اللہ ہی تو ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے، وہ رحمان ہے، مہربان ہے، الرحیم، رحم کرنے والا ہے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ساری دنیا کا بادشاہ، الملک، ساری دنیا کا بادشاہ، القدوس، پاک ہے، السلام، سلامتی والا ہے، المومن، ایمان والا ہے، المہیمن، غلبہ پانے والا ہے، العزیز، غالب آنے والا، الجبار، زبردست قدرت والا، المتکبر، تکبر والا ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ پاک ہے ان معبودوں سے جن کو یہ مشرکین مکہ اللہ کے مقابلے میں اپنا معبود بناتے ہیں۔
وہ اللہ ہی تو ہے الخالق جو پیدا کرنے والا ہے، البارئ بغیر نقشے کے بنانے والا، المصور تصویر بنانے والا، تصویر کھینچنے والا۔ اللہ کے الاسماء الحسنی پیارے پیارے نام ہیں، یسبح لہ اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں وہ سب چیزیں جو آسمانوں میں ہیں، یعنی وہ سب مخلوقات جو زمینوں میں ہیں، وہ اللہ العزیز غالب ہے، حکمت والا ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج کے سبق میں، آج کے اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی ایک جامع بات کر کے انسان کو سمجھایا ہے۔ اے میرے بندے، اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، بس یہ دیکھو کہ تم نے کل کے لیے کیا بنایا۔ انسان اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے آگے کا پلان کر کے بیٹھتا ہے، 50 سال کے لیے، 100 سال کے لیے، اس کے مطابق گاڑیاں بھی بناتا ہے، اپنے مکانات، باقی سب چیزیں بھی تیار کرتا ہے تاکہ بچوں کے لیے میرے جانے کے بعد سہولت ہو، تاکہ بچے میرے جانے کے بعد کسی کے ہاتھ پہ سوال نہ کریں، کسی کے در پہ نہ گریں، بلکہ سہولت کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں۔ وہی اللہ فرما رہے ہیں کہ جہاں تمہیں اپنی دنیا بنانے کی اتنی فکر ہے، اپنے بچوں کی اتنی فکر ہے، ذرا اپنے لیے بھی تو سوچو کہ ایک زندگی تمہاری بھی ہے جو تم نے وہاں پر جا کے جینی ہے۔ ایک زندگی وہ ہے جس کو تم جی رہے ہو، اور ایک زندگی وہ ہے جس کو تم نے آگے جا کے جینا ہے۔ یہاں کے لیے تو روپیہ، پیسہ، یہ سب چیزیں جو تمہاری ضرورت کی ہیں تم کما رہے ہو، ٹھیک ہے، کھا رہے ہو، پی رہے ہو، محنت کر رہے ہو، لیکن اب یہ دیکھو کہ تم نے جو اگلے والی زندگی ہے اس کے لیے کیا کیا۔ ما قدمت لغد، کہ کل کے لیے تم نے آگے کیا بھیجا ہے، کیا تیار کیا ہے۔ کل کا کیا مطلب ہے؟ ایک آج کی زندگی ہے، یہ آج ہے، مرنے کے بعد وہ کل ہے۔ آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں اس کی تیاری آج کے مطابق ہے، کل کی تیاری کل کے مطابق ہے، اور پورا قرآن مرنے کے بعد کی تیاری میں پڑا ہوا ہے کہ کل کی زندگی تمہیں کیسے بنے گی۔ کوئی مشکل بھی نہیں ہے، زندگی بھی آسان کر دی کہ اپنی اسی زندگی کے دورانیے کو چلاتے جاؤ اور اپنے کل والے اعمال کرتے جاؤ، دونوں ساتھ ساتھ لے کے چلو۔ ایمان عمل کی زندگی اپناؤ، اپنے بنانے والے کو یاد کرو اور اس کی محبت اور رضا کے اندر زندگی گزارو، وہی تمہارا کل۔ اس لیے کہ تم نے مر کے ختم نہیں ہونا، تمہارے مرنے کے بعد کی ایک حقیقت ہے۔ باقی مخلوقات مر کے ختم ہو جائیں گی، تم نے ختم نہیں ہونا، تم نے تو باقی رہنا، اور وہ باقی رہنا کچھ سالوں کا نہیں ہے، بلکہ وہ باقی رہنا تو ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، لامحدود جو کبھی ختم ہونے والا وقت نہیں ہے، وہ وقت کے اندر تم نے جانا ہے، اور وہ وقت حق ہے۔ اور اس وقت کی خبر پہلے دن سے ہی اللہ نے جب زمین میں قرآن کی تلاوت کی، زمین و آسمان کے پیدا ہونے سے ہزاروں سال پہلے، پیدا کرنے سے پہلے ہی اس وقت کے بارے میں بتا دی، ساری کی ساری کہانی اللہ تعالیٰ نے بتا دی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے، یعنی ان کا دانا کھانا، وہ بھی اللہ کی ایک حکمت تھی، دنیا میں بھیجنا، امتحان کے دور میں گزار کر اصل میں دوبارہ پھر اس جنت میں لے کر جانا تھا، کیونکہ اگر اسی طریقے سے جنت میں رہ جاتا تو جنت کی قدر نہ ہوتی۔ وہاں سے اتارا گیا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آدم نکل جاؤ جنت سے، کسی جگہ یہ لفظ نہیں ہے۔ شیطان کو اللہ نے کہا نکل، دفع ہو جا، دھتکار کر کہا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، تم مردود ہے، نکل جا۔ اللہ نے حضرت آدم سے یہ نہیں کہا، بلکہ فرمایا اِهْبِطُوا، آپ اتر جائیے۔ جیسے ہم کسی میزبان کو، ہم مہمان آ جائے تو ہم کہتے ہیں حضرت تشریف لے جائیں، آگے کے لیے جائیں، ہم اس کے لیے بڑے نرم لفظ بولتے ہیں۔ اللہ نے نرم لفظ بولے ہیں، اِهْبِطُوا، آپ اس کی طرف اتر جائیے۔ تو اللہ کو گویا کہ اتارنا مقصد تھا، اللہ دنیا میں بھیج کر اس جنت کی قدر بتانا چاہتے تھے کہ جب تم واپس آؤ گے تو دنیا کے حالات سے گزر کر آؤ گے، ایک دنیا کی رات ہے، ایک جنت کی رات ہے، پھر تمہیں وہاں کی راحتوں کا، ایک دنیا کی تکلیف، ایک وہاں کی تکلیف، جب دونوں کا موازنہ ہوگا پھر تمہیں جنت کی قدر ہوگی، پھر تمہارے دل کے اندر جہنم کا ڈر ہوگا۔ وہ میں نے تمہیں دنیا کے اندر بھیج دیا ہے، اب اپنی ساری زندگی یوں ہی بے وقوفی میں گزار کر نہ جانا، بلکہ کچھ کر کے آنا، کچھ کر کے آنا، اپنی زبان میں کچھ خیر کے بول بول کے آنا، اپنے ہاتھوں سے اچھائی والے اعمال کر کے آنا، اپنے قدموں کو اچھائی کی طرف لے کر جانا۔ ایک زندگی کا پورا منشور بتا دیا،
مشکل نہیں بنایا کہ مجبوری بنا دیا، کچھ کر بھی نہیں سکتے، نہیں، ہم کر سکتے ہیں۔ دنیا کی زندگی بھی گزارو، ساتھ ساتھ آخرت کی بھی تیاری کرتے رہو۔ 24 گھنٹے کے اندر کتنی اللہ نے، اگر تھوڑا سا دیکھا جائے، کتنی عبادت مانگی ہے؟ 24 گھنٹے میں اللہ نے کتنی عبادت مانگی ہے؟ 5 وقت کی نماز دی ہے جو ٹوٹل اس کا دورانیہ گھنٹہ بھی نہیں بنتا، باقی اختیار دے دیا، ذکر کرو اختیار، تہجد پڑھو اختیار، قرآن کی تلاوت کرو اختیار، سونے کے لیے 12 گھنٹے دے دی، ساری رات سونے کے لیے بنا دی، فرمایا کہ میں نے رات بنائی ہے تاکہ آرام کرو، کھانے کے لیے دن دے دیا، اپنی ضرورتیں زیادہ دی ہیں، اللہ کی عبادت میں محدود وقت دیا۔ اگر اس وقت کے اندر بھی تم مجھے کر لو گے، 5 وقت کی نماز ادا کر لو گے، پھر بھی میری ذمہ داری ہے کہ میں تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا۔ کتنا وقت ہے؟ 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ بھی اللہ نے نہیں مانگا۔ 1 گھنٹہ میں زیادہ بتا رہا ہوں، ہماری رفتار تو تیز ہے، 1 گھنٹہ تو میں بہت زیادہ بتا رہا ہوں۔ اللہ نے محدود وقت دیا کہ اس محدود وقت کے اندر بھی مجھے یاد کر لینا، اور یاد کر کے پھر بھی آ جانا، پھر بھی تیرے لیے جنت ہے۔ میرے عزیز دوستو، پھر ہماری بد نصیبی کہ وہ محدود وقت سے بھی فائدہ نہ اٹھا سکے، کہ 5 وقت کی نماز بھی توفیق میں نہ آ سکے، فجر قضا کر دیں، ظہر قضا کر دیں، عصر قضا کر دیں، مغرب قضا کر دیں، عشاء قضا کر دیں، پھر اس کو دہرائی نہیں، اس کی طرف لوٹ کر نہ جائیں، اپنی اس اللہ کی ذمہ داری کو بھول جائیں کہ جو ذمہ داری خدا نے دی ہے، جو بندہ اس کو یاد کرے گا اور یاد کر کے اپنی اس ذمہ داری کے ساتھ چلا جائے گا، تو میرے عزیز دوستو، یہ دنیا کا بھی اسلوب ہے کہ ذمہ دار لوگوں کو دھتکارا نہیں جاتا، ذمہ دار لوگوں کو کام دیا جاتا ہے، ذمہ دار لوگوں کو قریب کیا جاتا ہے، ان سے استفادہ کیا جاتا ہے کہ یہ آدمی کام والا ہے، یہ آدمی ٹائم ضائع کرنے والا نہیں ہے، بلکہ یہ آدمی ہمیں فائدہ پہنچانے والا ہے۔ اللہ وہی بتا رہے ہیں کہ اے میرے بندو، یاد رکھنا، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ کل کو تم نے کیا کیا، کل کے لیے کیا کیا۔ لِغَدٍ یہ لام جارہ ہے جس کا معنی ہے کے لیے، کہ کل کے وقت کے لیے تم نے آگے کتنا بھیج دیا، آگے جنت میں کتنے گھر بنا لی ہیں، کتنی کوٹھیاں بنا لی ہیں۔ جیسے دنیا میں فکر ہے، فرمایا کہ وہاں بھی کوٹھیاں بناؤ، وہاں کی کوٹھیاں مشکل کوئی نہیں ہے، سبحان اللہ وہاں کی کوٹھی ہے، الحمدللہ کہنا وہاں کی کوٹھی ہے، اللہ اکبر کہنا وہاں کے محلات ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حضور سے ملاقات ہوئی، فرمایا کہ یا محمد اپنی امت کو میرا سلام کہنا اور ان کو بتانا کہ جنت کی مٹی بڑی عمدہ ہے، جنت کی زندگی بڑی بارونق ہے، کبھی اس زندگی میں غافل نہ ہو جانا، جنت کو دور نہ کر لینا اپنے سے، اپنی امت کو بتانا کہ لذت کی زندگی چھوڑ دینا عقل مندی ہے، لذت میں پڑھ کر زندگی گزار دینا اتنی بڑی بے وقوفی ہے، اتنی بڑی بے وقوفی ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی آدمی احمق نہیں ہے جو لذت کی زندگی گزارتا ہو، من کے مطابق کھایا، من کے مطابق پیا، اپنے من کو ہی خوش کر رہے، صبح سے لے کے شام تک من کو خوش کر رہے، ہم بھی اسی میں لگے ہوئے، دل یہ کر رہا، دل یہ کر رہا، دل یہ کر رہا، اپنے من کو راضی کر رہے۔ فرمایا کہ میرے بندے، من کو راضی کرنا، لیکن اپنے من کے لیے وہ جنت بھی ضرور بنانا جو جنت من کو ہمیشہ خوش کرائے گی، اور اگر من کے لیے وہ جنت نہ بنائی، پھر جو اس من کی صفائی ہوگی، جو اللہ کی ناراضگی کی جگہ ہوگی، جسے جہنم کہتے ہیں، پھر وہاں کی جو دردناک عذاب ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا پناہ مانگو اللہ سے کہ اللہ کسی کو جہنم کے قریب بھی نہ کرے، اللہ کسی کو جہنم کے قریب بھی نہ کرے، کہ جس سے پتھر بھی پناہ مانگتے ہیں، کہ پتھر بھی اس سے پناہ چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ اس جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، کہ پتھر وہاں جلیں گے اور پتھروں کے ساتھ انسان جلیں گے، کہ جنہوں نے اپنے اللہ کی نافرمانی کی زندگی گزاری۔ پھر آگے فرمایا کہ میرے بندو، جنت والے جہنم والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی جنت والے اعمال کر رہا ہے، دوسرا دوزخ والے اعمال کر رہا ہے، ہم دونوں کو برابر کر لیں، ایسا نہیں ہے۔ دنیا کے اندر تو یہ ٹھگی چل جائے گی، لیکن آخرت کے اعتبار سے ایسا نہیں ہے۔ جنہوں نے اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے شب و روز گزارے ہیں، تکلیفوں کے اندر، مایوسی کے اندر بھی اپنے خدا کو نہیں بھولے، فرمایا کہ ان لوگوں کے برابر کبھی نہیں ہوں گے۔ ہم الفائزون، وہ لوگ تو کامیاب ہیں۔ دنیا کے اندر لوگوں نے ان کو ناکام سمجھا، لیکن ہماری نظروں میں کامیاب ہیں۔
پھر آگے اللہ پاک قرآن کی ایک مثال دیتے ہیں کہ آج اس قرآن کی تمہیں قدر کوئی نہیں ہے. میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس قرآن کی عظمت کیا ہے. یہ میرا کلام ہے. اگر میں اس کلام کو پہاڑوں پہ اتارتا تو اس قرآن کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے اور دباؤ کا شکار ہو جاتے. اے مسلمان، اے انسان، تو اس قرآن کا حامل ہونے کے باوجود بھی تیرے دل میں قرآن کی عظمت نہیں، تیرے دل میں قرآن کی قدر نہیں. تو آسانی کے ساتھ قرآن پڑھ لیتا ہے. یہ قرآن اگر پہاڑوں پہ اتارے جاتے، خاشعاً متصدعاً من خشیت اللہ، فرمایا کہ اللہ پاک نے جب قرآن اتارنے کا فیصلہ کیا تو فرمایا کہ پہلے زمین سے کہا کہ تو اس کو سنبھال. زمین نے انکار کر دیا، آسمانوں نے انکار کیا، پہاڑوں نے انکار کیا. اللہ نے انسان کے دل میں اس کو اتارا اور آگے فرمایا وَقَانَ الْإِنسَانُ جَهُولًا. قرآن لے تو لیا ہے لیکن قرآن کی قدر نہ کر سکا. لے لیا کہ ہم تیار ہیں قرآن کو اٹھانے کے لیے، ہم نے دے بھی دیا. معمولی کے بچے کے دل کے اندر پورے 30 پارے کے قرآن کہ وہ اتنا بڑا نور دل کے اندر سما جاتا ہے. اتنا بڑا نور سمانے کے باوجود بھی ظلمات کی زندگی اس کے اندر سے نہیں نکلا کرتی اور وہ ظلمات کی زندگی گزارتا ہے. اور پھر آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم مثالیں لوگوں کو دیتے ہیں قرآن کی عظمت کی کہ قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ. جو لوگ قرآن سے وابستہ ہوئے تو قرآن لوگوں کو کامیابی کے راستوں کے علاوہ کبھی نہیں چھوڑا کرتا. جیسے فرمایا قرآن تو جھگڑالو ہے. جو آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کرے گا، اے میرے مولا آپ اس کو جہنم میں، اور آپ اس کو فرمایا کہ جس کے سینے میں قرآن ہوگا جہنم کی آگ بھی اس کے قریب نہیں آ پائے گی. اسے قرآن نور ہے، نور کا مقابلہ آگ نہیں کر سکتی. قبر میں لیٹے گا تو چاروں طرف سے آ کے لپٹ جائے گا، چاروں طرف سے عذاب آنے لگے گا کہ فلاں بھی اس نے یہ کیا، فلاں بھی یہ کیا، فلاں بھی یہ کیا. فرمایا کہ تم اس کے قریب بھی نہیں آ سکتے. جو میری طاقت ہے وہ تمہاری طاقت نہیں ہے، تم اس کے قریب نہیں آ سکتے. یہ مجھے پڑھا کرتا تھا رات کی تنہائیوں کے اندر، رات کی خلوت میں پڑھا کرتا تھا، رات کو اٹھ کر پڑھنا نہیں آتا تھا پھر بھی قرآن کھول کے بیٹھ جاتا، آدھا پارا 2 رکوع 1 رکوع آدھا رکوع پڑھ کر تلاوت کرتا تھا. یہ میرا حامل تھا، یہ میرا دوست تھا اور میں اپنے دوستوں کو کبھی چھوڑتا نہیں ہوں. جیسے ہم صورتوں کے بارے میں بتایا الف لام میم سجدہ، اور فرمایا کہ تبارک الذی سورۃ دخان. یہ ایسی صورتیں ہیں جو اپنے پڑھنے والوں کی دوست بن جاتی ہیں، اپنی پڑھنے والوں کی رفیق بن جاتی ہیں کہ جو ان کے پڑھنے والے ہوتے ہیں بس ان کے اتنی رفاقت میں آگے بڑھتی ہیں کہ اللہ سے جھگڑا کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں. اگر آپ اس سے عذاب کو دور نہیں کرتے پھر آپ ہمیں قرآن سے نکال دیں. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم چپ ہو جاؤ، میں ضرور بھی ضرور تمہاری سفارش کو قبول کروں گا، کوئی عذاب اس کے قریب نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جا رہے رستے میں دیکھا کہ ایک قبر کے اندر سے الف لام میم سجدہ کی آواز آ رہی ہے. ایک قبر کے اندر سے الف لام میم سجدہ کی آواز آ رہی ہے. حضور نے پوچھا کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ فلاں انصاری صحابی ہیں. فرمایا کس کا کیا عمل تھا؟ کہا جی الف لام میم سجدہ کی تلاوت کیا کرتا تھا. فرمایا کہ جس کا مفہوم یہ ہے اللہ نے اس کو نور بنا دیا، اللہ نے سورت کو نور بنا دیا، اور وہ قرآن قبر کے اندر بھی اسی کی تلاوت کر رہے. اور اللہ پاک نے ان 2 صورتوں میں ایسا نور رکھا ہے. اللہ اکبر. آپ ان کی عادت بنا لیں، اپنی زندگی میں ڈھال لیں، پھر آپ دیکھیں کہ ان کا نور کیسے آپ کے اندر سے ظاہر ہوتا ہے، کیسے آپ کو قریب کرتی ہیں اور کیسے اللہ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہے. پھر اگلے آیات میں اللہ پاک نے اپنے نام بندوں کو بتائے ہیں. اے میرے بندو تمہیں میرا تعارف بھی کرنا چاہیے کہ میں تمہارا پالن ہار، تمہارا بنانے والا، تمہارا معبود ہوں. خالق بھی میں، پیدا کرنے والا بھی میں، مصور بھی میں، غیب حاضر کا جاننے والا بھی میں، ساری دنیا کا بادشاہ بھی میں، اور ساری دنیا سے پاک بھی میں، اور ساری دنیا کی سلامتی اتارنے والا بھی میں، اور ساری دنیا کو امن دینے والا بھی میں، اور ساری دنیا کو ہاتھ میں کنٹرول کرنے والا بھی میں. الجبار. فرمایا کہ ساری دنیا کو سختی کے ساتھ پکڑنے والا بھی میں ہوں. المتکبر. میرا تکبر بہت سخت ہے، مجھے تکبر کرنے والے دنیا میں پسند نہیں ہیں. مجھے تو پسند آنے والے وہ لوگ ہیں جو میرے لیے جھک جائیں اور میرے لیے اپنا سر نگو کر دیں، سجدوں میں گر جائیں، رکوع میں جھک جائیں. یہ ایسے لوگ میری نظروں میں عظمت والے ہیں.
بس میرے عزیز دوستو، اللہ پاک ہمیں ان بندوں میں شامل کر دے جو خدا کی محبت میں زندگی گزارنے والے۔ روزانہ ماشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں، تفسیر بھی پڑھتے ہیں، ترجمہ بھی پڑھتے ہیں، روزانہ جب بھی سبق پڑھیں، میں بھی عزم کروں، آپ بھی عزم کریں، روزانہ ایک نور کے ساتھ اٹھیں، روزانہ ایک عزم لے کے اٹھیں، روزانہ اس چیز کے اندر سے اپنے اندر ایک جذبات لے کے جائیں کہ ہم نے قرآن کے قریب کیسے ہونا ہے، ہم نے قرآن کی محبت میں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ انشاءاللہ الکریم باقی زندگی کے معاملات بھی اللہ پاک آسان کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باخر دعوانا الحمدللہ۔